بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکر لی ولوالدیک الی المصیر صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 13 اور 14 کا کچھ حصہ درس جیلانی ہو چکا ہے۔ دو دن مسلسل غوث اعظم اور ترجمہ بسم اللہ کی کریکشن میں مصروف تھا۔ الحمدللہ ان قریب 113 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اور ترجمانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بے مثال تحفہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک طباعت کے سارے مراحل کو آسان سے آسان تر فرمائے اور مخلص محترم خیر خواہ اہل سنت عالی جناب الحاج محبوب علی خان صاحب علی مینشن وجے نگر کالونی حیدرآباد کو سلامت رکھے۔ ان کی اس کتاب کی تمام تر طباعت کے جتنے بھی مراحل، اخراجات کے جتنے بھی مراحل ہیں، سارا ذمہ انہی کے سر ہے۔ اللہ خصوصاً فیوز و برکات جیلانی سے انہیں مانا مال فرمائے اور ہم سب کو قادری مشن پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، گزشتہ درس میں والدین کے حوالے سے کچھ باتیں کہی گئی، خاص طور سے رضاعت کے مسئلے پر، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابو یوسف امام محمد یعنی صاحبین جو شاگرد ہیں امام اعظم کے، رضاعت کے مسئلے پر 2 سال اور 2.5 سال کا اختلاف ہے۔ ایک میسج دینا چاہا تھا میں نے کہ حنفی مذہب میں اختلاف کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ مخالفت کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ ملک پیٹ کے درس میں بھی یہی عنوان دیا میں نے، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ مدینہ مسجد کی تمام تر بیانوں میں، جمعہ کی نماز کے بعد دعاؤں میں جس اتحاد پر ہمیشہ میں ذہن دیتا ہوں وہ ہے توحید اور رسالت کی ریئلٹی پر متحد ہو جائیں، صحابہ اہل بیت کی محبت پر متحد ہو جائیں۔ ہماری شریعت ہی متحد اتحاد پر قائم ہے اور محبت پر قائم ہے۔ اللہ ہماری اس پکار کو سب کے دلوں میں ڈال دے۔
انسانیت انسیت کا بھی ایک عنوان رکھتا ہے. اس لیے اس خوبصورت عنوان کو ضائع ہونے نہ دیں. دیکھیں شریعت کیا کہتی ہے، آج غوث پاک کیا کہتے ہیں والدین کے حوالے سے. آج کا اصل عنوان یہ ہوگا والدین یعنی ماں باپ کی اطاعت کا دائرہ. ماں باپ کی اطاعت کہاں، کب، کیسے، کیوں اور کتنا، کن امور میں. تو دائرہ کا لفظ بڑا اہم ہے، سمجھ جائیں. ماں باپ کی اطاعت کا دائرہ. سب سے پہلے آیت نمبر 14 میں جو آخری حصہ تھا، انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، وہ ماں جس نے انسان کو پیٹ میں رکھا، وہنن علی وہنن، کمزوری جھیلی، جنم دیا. اللہ پاک فرماتا ہے ان تمام تکالیف کے بعد انشکر لی. غوث کہتے ہیں ایھا المکلف المتنعم بانواع النعم منی اصالتاً و تسبباً، اے چین و سکون قسم قسم کے انعامات سے میری جانب، اصلاً اور سبباً ماں کے واسطے سے. مکلف یعنی یہ انسان میرا شکر ادا کر. لأنی خلقتک وأظہرتک من کتم العدم ولم تک شیئا، اس لیے کہ میں نے تجھے وجود بخشا اور پردہ عدم سے ظاہر کیا، ظہور بخشا، ولم تک شیئا، جبکہ تو کچھ نہیں تھا. میرا شکر ادا کر. مزید فرماتا ہے وشکر ایضاً لوالدیک، لوالدیک ولوالدیک، انشکر لی ولوالدیک. واو کی تفسیر میں غوث فرماتے اشکر ایضاً یعنی عطف ہے اس پر، تو شکر پر جب عطف ہے تو شکر ہی مانا ہوگا. معطوف علیہ معطوف کا حکم ایک ہوتا ہے. اپنے متعلق کے حساب سے تو لی معطوف علیہ ہے اور ولوالدیک وہ حرف عطف ہے، لوالدیک معطوف ہے اور مل کر اشکر کا متعلق ہے. اسی لیے اشکر ایضاً غوث پاک نے فرمایا. اور ارشاد فرماتا اللہ کہ میرا بھی شکر ادا کر، ولوالدیک اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. غوث پاک نے والدین کی تفسیر میں فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذلت کے بازو کو، تواضع اور انکساری کے بازو کو ان کے لیے پوری رقت قلب کے ساتھ جھکا دے، پوری رقت قلب کے ساتھ جھکا دے، یہ انتہا کر دے. وجہ لِإِقَامَتِهَا عَلَى حِفْظِكَ، اس لیے کہ وہ تیری نگرانی، تیری محافظت پر ہمیشہ کمر بستہ رہے. وَحَضَانَتِكَ، تیری پرورش پر ہمیشہ تیار رہے. إِلَىٰ أَن كَبُرْتَ وَبَلَغْتَ مَرْتَبَةَ أَشُدِّكَ، یہاں تک کہ تو بڑھ گیا اور بلوغیت کے مرتبے کو پہنچا، عقل کے کمال کو پہنچا، رشد کے کمال کو پہنچا. وَعَلَمْ انشکرک وَعَلَمْ أَنَّ شُكْرَكَ لَهُمَا رَاجِعٌ إِلَيَّ أَيْضًا، اور یاد رکھنا کہ ماں باپ کا جو تو شکریہ ادا کر رہا ہے کہ در حقیقت وہ شکریہ میری طرف بھی لوٹ رہا ہے. ماں باپ کا شکریہ بھی میرے طرف ہی لوٹ رہا ہے. غوث پاک فرماتے وجہ اذ اقدرتک ومکنتہما علی حفظک، اس لیے کہ میں نے ماں باپ کو قدرت بخشی اور میں نے تمہاری حفاظت پر انہیں طاقت عطا کی. کیا بات ہے. والقیت محبتک فی قلبی بیہما، اور میں نے ماں باپ کے دلوں میں تیری محبت ڈالی.
वबिल-जुमला गौस कहते हैं इलैय अल-मसीर हासिल कलाम, मेरी ही जानिब तमाम अफ़ाल में सबका पलटना है। वल मरजअ फी जमील अफ़ाल अस्सादिरा मिन अल-इबाद, बंदों से जो भी ज़ाहिरन अफ़ाल सादिर होते हैं उन सब का मरजा मैं ही हूँ। इज़ हुम वमा सदर अन्हुम मिन अल-अफ़ाल, इसलिए कि बंदे और बंदे से सादिर होने वाले अफ़ाल मुस्तनिदून इलैहा अव्वलन व बिज़ात, ज़ाती तौर पर ये सब के सब मेरी ही जानिब मंसूब हैं होते हैं। व कैफ़ ला तस्तनिदु अफ़आलुहुम इलैना, और बंदों के अफ़ाल हम तक कैसे नहीं आएंगे, मंसूब होंगे। इस जमीउ मा सदर अन्हुम ताबिउन लिवुजूदातिहिम, क्या बात है, गौसे पाक की तफसीर सुने आप, आंखें खुश करें, ठंडक पहुंचाए अपनी आंखों को, इसलिए कि जितने भी अफ़ाल उनसे सादिर हो रहे हैं ये सब के सब उनके वजूदात के ताबे हैं, यानी वो पाए गए तब जाकर के वो हैं तो उनके अफ़ाल है ना। और मुरत्तबतुन या मुतरत्तबतुन अलैहा, वो सारे अफ़ाल उनके वजूदात पर ही मुरत्तब हो रहे हैं। वल हाल अन्नहु लैसा लहुम वजूदुन फी अनफुसिहिम, और हकीकत ये है कि उनका फी नफ्स ही कोई वजूद नहीं है, बल वजूदातुहुम इन्नमा हिय रशहतुम मिन रशहाति वजूदिल हक, बल्कि हक के वजूद की रशहात की एक रशहा है, मतलब अल्लाह ताला के वजूद का फैजान है। वफ़ैउम मिन अज़लाल औसाफ़ी व अस्माही ज़ाती, और अल्लाह ताला के अस्मा और औसाफ़ ज़ाती के सायों में से एक साया है, उसका कोई वजूद नहीं, ला मौजूद इल्लल्लाह। तो ज़ाते इंसान और अफ़ाल इंसान ये दोनों के दोनों मेरी तरफ लौट रहे हैं। तो माँ बाप का शुक्रिया दर हकीकत मेरी ही तरफ लौट रहा है, मेरा ही शुक्रिया है। ये आयत नंबर 14 की तकमील। अब जरा आगे देखें, जो उन्वान का मतलब ये कि इब्तिदाइया है, उन्वान क्या है, माँ बाप की इताअत का दायरा। वाव की तफसीर उस बात पहले फरमा रहे हैं आयत नंबर 15 की, व बाद मा अक्कदना अलैकुम अय्युहल मुकल्लफून फी हिफ्ज़ हुकूक़ वालिदैकुम व बालगना फीह, और बाद इसके कि हमने तुम पर ए मुकल्लफ इंसान को, यानी अक़ल बालिग जो होते हैं ना, शरीयत उन्हें तकलीफ देती, तकलीफ बमाना परेशानी नहीं है, बल्कि उन्हें मुकल्लफ, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, ए जिम्मेदार, ए रिस्पॉन्सिबल, हमने तुम पर ताकीद की अपने वालिदैन के हुकूक की हिफाजत के बाब में, और हमने उनमें मुबालगा किया, उनका शुक्रिया अदा करो, मेरा शुक्रिया अदा करो, मुबालगा किया। मुबालगा से मरद में जोर दिया। तो सुनो, इन जाहदा का, अगर वो यानी वालिदैन तुम्हें ये कोशिश करें, जोर दें, प्रेशर डालें, वज्तहदा फी शानिका, तुम्हारे मामले में कोशिश करें, व बालगा फिल जुहद वस्सा, और कोशिश में इंतहा कर दें, इला अन क़ातला मअका, यहां तक कि वो लड़ पड़े तुमसे, व अरादा मक़तक, और तेरी हलाकत तक का इरादा कर लें कि अगर तू उनकी बात नहीं मानेगा तो हलाक कर देंगे। तो सुनो, कौन सी बात, अला अन तुशरिक बी, इस बात पर प्रेशर डालें कि तू मेरे साथ शरीक कर, यानी माँ बाप औलाद को, मोमिन औलाद को शिर्क का हुक्म दें, तू मेरे साथ शरीक कर। गौस कहते हैं वताअतक़िदु रब्बन सिवाय, और मेरे अलावा कोई और पालनहार का अकीदा रख, परवरदिगार का अकीदा रख, वतअबुदुहु मिस्ल इबादती, और तू मेरे अलावा की ऐसी इबादत कर जैसे मेरी इबादत करता। मा अन्नका खालियुज़ ज़हन, हाल ये हो कि तू मुकम्मल खालियुज़ ज़हन है। क्यों? मा लैसा लक बिही इल्मुन, इसलिए कि तेरे पास कुछ इल्म नहीं है, जो इल्म जो है मेरे शरीक की नफी या मेरे शरीक के इस बात से मुताल्लिक हो, तब भी तुझे मेरा हुक्म मानना है। फला तुतिअहुमा, उन दोनों का हुक्म नहीं मानना है। ये असल यही है, फिर कल मैं इंशाअल्लाह आगे बोलूंगा। फला तुतिअहुमा पर जरा गौर करें कि एक उन्वान माँ बाप का ये भी बना कि उनकी इताअत न करना। मैंने चंद हदीस लिख कर रखी है।
صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4340 اور صحیح مسلم باب الامارہ حدیث نمبر 1840 1840، سنن نسائی کتاب البیعۃ حدیث نمبر 4205، سنن ابو داود کتاب الجہاد حدیث نمبر 2625، مسند احمد بن حنبل والیوم 1 131، مسند احمد 566، جلد نمبر 1 131، جلد نمبر 5 اور 66۔ یہ ہے بخاری اور مسلم کی بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ سیاہ ستہ میں سے 4 کتاب ہے، سنن نسائی بھی ہے، سنن ابو داود بھی ہے۔ یہ 4 کتاب میں ایک حدیث ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے کہ دھیان دیں ذرا، بڑی اہم بات ہے۔ اصل ہوتا کہ ہم بھی ایک باپ ہیں نا، ایسا تو نہیں کہ ہم صرف بیٹے ہی ہیں یا آپ صرف بیٹے ہی ہیں اور ماں باپ ہی صرف ماں باپ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں توحید اور رسالت کی ریئلٹی کو جو مقام حاصل ہے، وہ حاصل کا مطلب جو مقام ہے ان دونوں کا، اس مقام کے تحت اگر آپ زندگی کاٹیں گے تب آپ مومن ہیں، ورنہ آپ بس انسان جاندار شاندار جو بھی کہلانا کہلا لیں، لیکن حقیقی انسان، مقصد توحید پر پیدا ہونے والا انسان وہ ہے جو اللہ اور رسول کی بات کو مانے۔ اللہ رسول ظاہر ہے جب ماں باپ کی اطاعت کا بھی حکم دیا، شکریہ کا بھی حکم دیا، ساری چیزیں، پھر اس کے بعد آیت نمبر 15 میں کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ایسا کہیں، یعنی میرے ساتھ شریک، ظاہر ہے جس نے ماں باپ کو مقام عطا کیا، وہ ماں باپ عطا کرنے والے ہی کے خلاف چلا جائے تو پھر وہ ماں باپ کا وہ مقام کہاں رہے گا؟ کیونکہ عطا کرنے والے کے خلاف جانے کا مطلب پھر عطا ہی کہاں ہے مقام؟ اس لفظ پہ غور کریں۔ اللہ رسول نے ماں باپ کو مقام عطا کیا، تو ماں باپ اس عطا پر دھیان رکھیں کہ میرا مقام اللہ رسول نے عطا کیا۔ میں اس سلسلے میں مطلب بیویوں کو ایک جملہ کہتا ہوں کہ شوہر کو اللہ پاک نے مردوں پر حاکم بنایا ہے، اس لیے یہ ایکوالٹی، مساوات، برابری، یہ سب کے جملے مت بولا کرو، کیونکہ یہ اس نے مطلب کمایا نہیں، اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ ظاہر وعلیم بذات الصدور، وہ حقیقت جانتا ہے، وہ تمہیں بھی بتا سکتا تھا۔ آپ سوچیں، عورتوں سے نبیوں کو پیدا کیا اللہ پاک نے، نبیوں واسطہ بنایا عورت کو، لیکن عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو نبی کو دیا۔ کوئی عورت نبیہ نہیں ہو سکتی، ماں ہو سکتی ہے، سوچے، بیوی ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی، لیکن نبیہ نہیں ہو سکتی، ولیہ ہو سکتی، نبیہ نہیں ہو سکتی۔ ان بات کو سمجھیے۔ تو ماں باپ کی اطاعت کا جو دائرہ ہے وہ ہے توحید و سنت۔ توحید و سنت کے خلاف اگر ہیں تو پھر وہاں پر اطاعت مفقود ہو جاتی، ساقط ہو جاتی، منقطع ہو جاتی۔ قرآن کی آیت سے فلا تطعہما، ماں باپ کی اطاعت نہ کرو اگر اللہ کے خلاف جا رہے ہیں۔ اب مجھ زبان میں اگر سمجھیں تو شریعت کے خلاف، توحید و سنت کے خلاف۔ چنانچہ آپ یہ جو میں نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4340 دیکھیں آپ، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1840۔ صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں یہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ میں، سنن نسائی میں بھی یہ حدیث ہے 4205 میں، سنن ابو داود میں کتاب الجہاد میں 2625 میں، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، پہلی جلد میں 131 میں اور 5ویں جلد میں 66 میں۔ تو یہ آپ ذرا دیکھیں حدیث صحیح مروی، آپ ذرا دیکھو، ہاں کہہ رہے ہیں کہ الفاظ متقاربۃ و معناها واحد، کہ الفاظ الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن معنی ایک ہے۔ وہ کیا ہے معنی؟ دیکھیں، فاللفظ المذکور رواہ الامام احمد فی مسندہ، مسند احمد میں امام احمد نے جو روایت کیا وہ لفظ، وروى البخاری و مسلم من حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور بخاری اور مسلم میں جو حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا طاعت لبشر فی معصیۃ اللہ انما الطاعت فی المعروف وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ ترجمہ ایک دم آسان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا طاعت لبشر، کسی بھی انسان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لفظ بشر پر غور کریں، جب آقا بشر ہیں، خیر البشر بشر تو ہیں،
خدا نہیں ہے، دھیان دیں، تو ماں بھی بشر، باپ بھی بشر۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی بشر کی اطاعت نہیں ہوگی، کسی بھی بشر کی اطاعت نہیں ہوگی۔ انما الطاعۃ فی المعروف، طاعت شریعت میں کی جائے گی، اللہ کی احکام میں کی جائے گی، اللہ کی اطاعت میں کی جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق سے، آپ سمجھ گئے ہوں گے فلا تطعہما کی تفسیر میں یہ معاون کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں، کہ دائرہ جو ہے ماں باپ کی اطاعت کا وہ ہے شریعت کے خلاف اگر ماں باپ جا رہے ہیں تو آپ کو علم ہو یا نہ ہو مگر شریعت کو آپ مقدم رکھیں، اور یہاں پر ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت سارے بچے فون کرتے ہیں، ماں باپ نے مجھے عاق کر دیا ہے، جائیداد سے بے دخل کر دیا ہے۔ خبردار، پہلے تو ماں باپ سنیں، جائیداد سے بے دخل کرنے کا حق صرف کفر اور شرک کو ہے، یعنی کافر اور مشرک اگر اولاد ہو جائے پھر جائیداد سے بے دخل ہے۔ گناہ کی انتہا کیوں نہ ہو، ایمان اگر اس کا سلامت ہے تو پھر جائیداد سے بے دخل کرنے کا حق آپ کو اس لیے نہیں ہے کہ وہ حقوق اللہ میں سے ہے، فرائض اللہ میں سے اللہ نے جو فکس کر دیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10-11 میں دیکھیں، اس بات کا ایک دم پورا ڈیٹیل موجود ہے، کتنا کس کو کیا کیا ملے گا۔ ایک بات، دوسری بات، تمہاری بیوی جو ہے خدمت نہیں کر رہی ہے اس لیے انہیں طلاق دے دو، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی سازشیں اور حرکتیں ماں باپ نہ کریں۔ دنیا میں آپ ہی ایک دونوں ماں باپ نہیں ہو، آپ بھی بیٹے ہو ماں باپ کسی کے، آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تو آپ کو بھی تکلیف ہوتی۔ خلاصہ یہ کہ شریعت کے معاملے میں، توحید و سنت کے معاملے میں پازیٹو رہیں اور وسیع القلب رہیں، کشادہ قلبی کے ساتھ شریعت پر خود بھی عامل رہیں، عمل کریں، اولاد کو بھی عمل کرائیں۔ صرف آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت یاد نہیں ہونی چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ قول کریم سے پیش آؤ، صرف یہ نہ یاد آئے بلکہ فلا تطعہما سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 بھی دھیان میں رکھیں کہ وہی اللہ قرآن پاک ہی میں کہہ رہا کہ ان کی اطاعت نہ کرو۔ تو اب ذرا تطبیق کیسے ہوگی کہ وہاں اطاعت، وہاں تواضع کی انتہا، وہاں قول کریم، وہاں اف تک نہ کہنے کا آرڈر۔ مراد یہی ہے کہ جو ماں باپ شریعت کے دائرے میں اولاد کی پرورش کریں، اللہ کے خلاف نہیں، عقیدہ توحید رسالت کے خلاف نہیں ہے، شرک میں مبتلا نہیں، بدعات میں مبتلا نہیں ہے، ایسے ماں باپ کی اطاعت کرو، اور اگر اللہ کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں تو پھر اطاعت ہرگز نہیں کی جائے گی ایسے ماں باپ کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج نہایت ہی اہم ہے، اور اللہ سبحانہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ انفرادی اور اہم میسج کو خوب سے خوب آپ ہم سب عام کریں، اور دیکھیں کہ یہ آپ دھیان رکھیں کہ قبر میں بھی آپ جب جائیں گے تو من رب کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے رشتے سے، صرف توحید و رسالت، توحید و سنت اور شریعت کی بات کی جا رہی، اور یہ منزل میں کامیاب ہوں گے تب ہی وہاں آپ کامیاب ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفیکلٹ دنیا میں ٹرانسفر جب ہوا آپ کا موت کے حوالے سے، اس کے بعد آپ کا کیا عنوان بن رہا ہے، تیرا رب کون ہے۔ تو ربوبیت میں آپ اسٹرانگ رہیں، توحید میں اسٹرانگ رہیں، دین میں اسٹرانگ رہیں، رسالت میں اسٹرانگ رہیں، تبھی آپ کے قبر کی منزل سے لے کر کے آخرت کی منزل تک سارے مراحل آسان ہوں گے۔ اور ماں باپ بھی اس بات کو کشادہ قلبی کے ساتھ قبول کریں کہ اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دیں، خود بھی نیکی کریں، اور اللہ کے خلاف، شریعت کے خلاف خود بھی نہ جائیں اور اولاد کو جانے پر مجبور بھی نہ کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، فیوز و برکات جیلانی سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔